هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ پر جو احسان کیا جائے اس کے بدلے میں احسان کریں، جو کچھ آپ کے ساتھ کرے اس سے بڑھ کر آپ کریں، اسی کا نام تصوف ہے۔ اور یہ امر محبت سے پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی عمل سے متاثر ہوں تو اس سے زیادہ جب کریں گے جب آپ کو اس سے محبت پیدا ہو جائے۔ گویا کہ پایا یہ گیا کہ محبت اصل چیز ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں معبوس فرمایا، شریعت کا نظام دیا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس کے خالق سے جوڑنے کے لیے، اور پھر اس نے تزکیہ نفس کیا اور حکمت اور دانائی کی باتیں سمجھائی۔ اسی حکمت اور دانائی کی باتوں کو اور نفس کے تزکیے کا کام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء اکرام کے سپرد کیا گیا۔ اللہ نے دروازہ کھلا رکھا یہ ولایت کا کہ تزکیہ نفس کے لیے اس کے بندوں کے اصل میں وہ خود تو اس سے پاک ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے، اور پھر اس کا یہ کام اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بندوں کی نفس کا تزکیہ کرے، انہیں وہ راستہ دکھائے، اور اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت آتی ہے محبت۔ ظاہر ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے ہم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرف دیکھنا پڑے گا۔ آپ نے آخری وقتوں میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہے تو ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ظاہر ہے کہ اہل بیت میں تمام خانوادہ رسول، خصوصی طور پر مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ کریم، حضرت خاتون جنت مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت حسنین کریمین اور ان کی آلہ۔ تو ہمیں قرآن سے قانون سیکھنا ہے اور اس قانون کو کیسے برتا جائے یہ ان کی اہل بیت سے سیکھنا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر آپ اس کو برتیں گے تو تصوف اپنے آپ کے اندر آ جائے گا، چونکہ وہ ہے اخلاق حسنہ جو آپ کا خود کا اخلاق ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ خلق عظیم پر فائز کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کا وہی خون آپ کی اہل بیت میں ہے جن کے لیے رسول نے فرمایا کہ حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے، جس میں وہ خون مقدس موجود ہے، اس کا اخلاق بھی اسی پائے کا اسی جیسا ہے۔ تو ہمیں اخلاقیات انہیں سے لینا پڑیں گی، دین کے قوانین قرآن سے لینا پڑیں گے، اور اس کو اسی طریقے سے ہمارے اکابرین نے کر کے دکھایا کہ جب وہ نماز کے لیے بھی چلتے ہیں تو وضو کے بعد سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، انہیں درود سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں تو علی کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بندگی پر ناز کیا، نہ کہ اپنی مولائیت پر ناز کیا۔ کچھ لوگوں نے انہیں خدا کہا، انہوں نے اس پر خوش ہو کے اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنی بندگی اور اپنی ابدیت پر ناز کیا۔ تو یہ صوفیزم بھی یہی سکھاتی ہے کہ مریدین کو سبق دیتا ہے، تمام صوفی تمام اولیاء اکرام کی اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرو، ابدیت کا جذبہ پیدا کرو، تو پھر علی کو سلام کرتے ہیں، اور پھر مخدوم کائنات کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، پھر حضرت حسن کی طرف ایک سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے صلح کرتے ہوئے اور پوری قوم کو، رسول کی پوری امت کو ایک بڑی مشکل سے نکالنے کے لیے زہر کا پیالہ تو پی لیا، لیکن انہوں نے بہت کچھ چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اس ترک کا سبب بھی اسی خانقاہوں کے گہوارے سے دیا جاتا ہے۔ پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کا نذرانہ صرف اس لیے پیش کیا کہ اس رب کو راضی رکھا جائے جس میں اس کی رضا ہے۔ سب کچھ معلوم تھا اور بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن اپنے جد محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی پوری گھر کی قربانی پیش کی اور ایک فتح عظیم حاصل کی۔
اور انہی تمام راستوں سے ہوتے ہوئے ہمارا بادشاہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز امیر ہند یہاں تشریف لائے اور تڑپتی ہوئی انسانیت کو اپنے تصوف کے ذریعے قرار بخشا، انہیں رہنے سہنے کا طریقہ دیا، انہیں بولنے چالنے کا طریقہ دیا، اور پھر ان کی انہی اخلاقیات سے متاثر ہو کر اس ہند کے اندر جہاں نام کے لیے بھی 2-4 باہر سے آئے ہوئے مسافر کی طرح مسلمان تھے، اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مسلمان بھی کر دیا۔ کسی ایک پر جبرن کلمہ نہیں پڑھایا گیا، کسی کے گھر کی دروازے کی کنڈی نہیں کھٹکھٹائی گئی۔ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنی مسند پر صرف اور صرف قیام کیا، قیام کیا، کہیں کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، لیکن لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو انسانیت کے راستے پر لگا دیا۔ آج ان کی 25ویں 30ویں 35ویں نسلیں مسلمان ہیں اور وہ پیار اور محبت کا سبق دے رہی ہیں، لیکن آج افسوس کا مقام ہے کہ کچھ حالات بگڑے ہیں کہ جن کی عمریں صرف ابھی 100 سال 150 سال کی ہے، کہ جنہوں نے اپنے مدرسے قائم کیے، ان مدارسوں کے فالوورز آج ہم کہ جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے جد محترم کا 355واں عرس قریب ہے، اور ان کے والد محترم شاہ عبدالرسول صاحب جو اگر جوڑا جائے تو 500 برس سے ہم نسل در نسل اس دین کی امانت کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور اس کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہیں۔ اگر کوئی آئے اور عاطف میاں سے پوچھے تو یہ کہیں گے کہ میرے جد نے 600 برس سے جو خدمات انجام دی تھی، آج ہم انہی کے نقش پر اپنے قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ 100-150 برس کے لوگ آتے ہیں مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ہم سے آ کے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے جو بتا نہیں پا رہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے اکابرین سے رشتے مضبوط رکھیں، انہیں چاہیے کہ اپنا کتابی علم بھی مضبوط رکھیں، انہیں چاہیے کہ اپنے اخلاقی طور طریقے بھی مضبوط رکھیں۔ جب آپ محبت کو عام کریں گے، محبت بانٹیں گے، تو اس کے بدلے میں آپ کو محبت ملے گی۔ ہم کو دین کے لیے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اس ہندوستان میں جو ہمارا بادشاہ آیا، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کی سبق کے نتیجے میں 25-30 نسلیں آج تک عمل پیرا ہیں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ شاہست حسین بادشاہست حسین، دینست حسین دی پناہست حسین، سردار نگار در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، جس کو پوچھنا ہو پوچھ لے۔ اور رسول کا حکم یہی ہے کہ میں تمہیں ایک قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اپنی اہل بیت جو دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ میں تمہیں تحفے کے طور پر دے رہا ہوں۔ جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے راستے پر چل رہے ہیں، اور اس کو ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگان نے، ہمارے جد نے محبتوں کے ذریعے دوسروں تک پھیلایا ہے، دوسروں تک بانٹا ہے۔ اس میں کسی طرح کا بخل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پوری سخاوت کے ساتھ یہ پیغام کہ ایک ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، اور وہی لائق عبادت ہے، یہ ایک فرض ہے۔ لیکن اس کے بعد اس بات کا خیال سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارے کسی پڑوسی کو، اس میں کوئی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، کہ وہ ہندو ہو، کہ وہ عیسائی ہو، کہ وہ سکھ ہو، ہمارے کسی عمل سے اسے اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور جو لوگ خانقاہوں سے وابستہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ہماری وجہ سے اس کو فیض پہنچنا چاہیے، بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق مذہب و ملت۔ یہ نہ دیکھیے کہ جب آپ فیض کا راستہ کھولے تو صرف فلاں کو پہنچے نا، فیض کے لیے اللہ کی ساری مخلوق ہے،
اور ہم اس کے بندے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بلا تفریق سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کریں۔ اس کے لیے بہت جیتی جاگتی تصویر جس کو دیکھنے کے لیے یہاں تمام لوگ ایسے موجود ہیں کہ جن سب نے زیارت بھی کی ہے، ان کی صحبت بھی پائی ہے، اس میں اکثریت ہے جس کو ہم سب نے دیکھا، جسے ہم سب محبت کا ایک ایسا چراغ مانتے جو آج بھی ہمارے دلوں میں روشن ہے۔ حضرت سید شاہ سلطان محمد عارف علی شاہ، انہی کے والد بزرگوار، ہم سب کے بزرگ حضرت سید شاہ دانش علی رحمۃ اللہ علیہ کا آج یہ 63واں عرس ہے، جس کے سلسلے میں آج کا مشاعرہ ہے۔ میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہی ختم کر دوں گا۔ تو یہاں پر اس مشاعرے کا انعقاد حضرت سید شاہ سلطان محمد عارف علی شاہ نے کیا تھا، اس لیے شاعری کے ذریعے محبت کا پیغام عام کیا جاتا ہے۔ صوفیوں کا بھی جو مرکزی نقطۂ نظر ہے وہ محبت ہے، اس لیے ہر خانقاہ میں شعراء کرام کو ایک الگ محبت ملتی ہے اور ان سے شاعری کے لیے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی زبان میں محبت کا پیغام پہنچائے۔ جس کام کو دوسرے لوگ کرنے میں صدیوں لگا دیں، شاعر کا ایک شعر ایک لمحے میں ایک بالکل بد کردار آدمی کو بھی اگر وہ اس کے دل پر اتر جائے تو اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ شعر کا کمال ہے، یہ شعراء کا کمال ہے۔ وہ دنیا سے ایک تجربہ حاصل کرتے ہیں اور اس مشاہدے پر اپنا شعر کہتے ہیں جو سیدھا دل پر اثر کرتا ہے، اور شاعروں کو اسی لیے خانقاہوں میں ایک الگ مقام حاصل ہے۔ میں آپ سے پھر یہ عرض کر دوں کہ اولین عبادت نماز ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ نماز میں بھی جب ہم جائیں تو یہ خیال رکھیں کہ صف میں کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے اس طرح پکوڑے پھیلا کے سجدہ نہ کریں، بلکہ دوسرے بغل کے آدمی کو تکلیف نہ ہو، ہم اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیں۔ ہم لوگوں کی گردنیں چھلانگتے ہوئے نہ جائیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کو پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب 70 گنا مل رہا ہے، لیکن 10 لوگوں کی گردنیں پھاڑنے سے اگر آپ نے اپنے آپ کو روکا تو میں جانتا ہوں کہ اللہ سخی ہے، اس کے ہاں 7000 گنا ثواب آپ کو ملے گا، شرط ہے کہ آپ دوسرے کو تکلیف سے بچا لیں۔ بس میں یہ اتنی سی بات پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔